اگر پوری دنیا کے انسان اور جن سب جمع ہو جائے اور ایک دوسرے کی مدد کرے کہ اس کی قرآن جیسی کوئی ایک صورت یا آیت بنا لے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن میں جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی ہے، سائنس آج ان چیزوں سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ اس زمانے میں قرآن کا ان باتوں کا بیان کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرف متوجہ کیوں کیا کہ فطرت پر غور و فکر کریں اور اس میں اس کی نشانیاں تلاش کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیات میں اللہ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے، جس میں موجود مطلب کو سمجھ کر ایک انسان اس دنیا کا اصل مقصد سمجھ سکتا ہے۔ تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہے، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور انہی جانداروں میں سے ایک جاندار مچھر ہیں۔ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک جو اللہ کو نہیں مانتے کہنے لگے کہ بھلا ایسی تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہے، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور انہی جانداروں میں سے ایک جاندار مچھر ہیں۔ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک جو اللہ کو نہیں مانتے کہنے لگے کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تب اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائے، بے شک اللہ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، چاہے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی مثال سے اللہ کا کیا مقصود؟ اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتیروں کو اس سے ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے۔ مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے، مگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مچھر کے لیے قرآن میں بودتا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ لفظ مؤنث یعنی مادہ ہے۔ مچھر کی دنیا میں کوئی 3500 اقسام ہے، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ اقسام ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اس کی پہچان تو آج کی میڈیکل سائنس نے کی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج سے 1400 سال قبل جب سائنس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا، مچھر جیسے چھوٹے سے جانور کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، جسے آج کی میڈیکل سائنس نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد کھوجا۔ آج ہمارے پاس ایسی جدید خوردبین ہے جو کسی چیز کو سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑھا کر کے دکھاتے ہیں، جبکہ قرآن نے بودتا کا لفظ بول کر 1450 سال قبل بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں ہے۔ منافقوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کی وجہ سے قرآن سے پر اعتراضات کیے، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی اور اس چھوٹے سے جانور کی ساکھ اور بناوٹ پر غور فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء ہے جو خشکی زمین کے سب سے بڑے جانور کے جسم ہاتھی میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو یعنی سینگ اور پر ہے جو ہاتھی کے پاس نہیں۔ یہ ظاہر کمزور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا، اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی ہے، اور وہ قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے، اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عجیز کر دیتا ہے، اور اللہ نے اس چھوٹے سے مچھر سے بڑے بڑے کام لیے ہیں، اور وہ مچھر ہی تھا بلکہ وہ لنگڑا مچھر جس سے وقت کے بادشاہ نامرود کو اللہ نے ہلاک کر دیا، وہ ناک سے ہو کر نامرود کے دماغ میں جا پہنچا اور اس کا دماغ کھانے لگا۔ جب جب اس کے سر پر جوتے پڑتے تو اسے آرام ملتا۔ ایک دن درباریوں نے اس کے سر پر زور سے مارا تو نامرود کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर दुनिया जहाँ के सब जिंदा मखलूक का तजमा हो जाए और बाहम मिलकर कोशिश करें कि एक मच्छर बना लें तो वह हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इस जंदार की खलकत के असरार पर उनकी अक्लें दंग रह जाएंगी और वो थक कर अंजाम को पहुंच जाएंगे। आज मेडिकल साइंस ने मच्छर की 3,500 के लगभग अक़साम की खोज की है, लेकिन यह तादाद यकीन नहीं। अब इनकी कुल अक़साम कितनी है, यह सिर्फ एक अल्लाह ही को इल्म है। मेरी तरह आप में से भी बहुत से दोस्तों के ज़हनों में ये ख्याल आया होगा कि आखिर इस मिसाल का मतलब क्या है। लेकिन जब आप एक मच्छर की आंख को देखें तो आपका दिमाग हैरान रह जाएगा। मच्छर की एक आंख के अंदर भी कई आंखें हैं, और ये तमाम आंखें एक साथ काम करती हैं। जब आप इसके बारे में जान लोगे तो तब आपके जहन में भी ये आयतें करीमा आएगी। साइंस ने इस मच्छर के बारे में बहुत कुछ इंकेशाफात किए हैं कि ये छोटी सी मखलूक कितने इंसानों की जान लेता है। मच्छर की 100 आंखें हैं जो सब के सब इसके सर में हैं। एक मच्छर के 48 दांत हैं। इसके 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के हैं। मच्छर के सूंड में 6 छुरियां हैं और हर छुरी का अपना काम है। मच्छर के दोनों तरफ 3/3 पर हैं। मच्छर के अंदर हरारत का पूरा निज़ाम है और इसी के जरिए ये इंसानी जिल्द की रंगत को अंधेरे में पहचानता है। मच्छर की सुई में नशा करने का निज़ाम है जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता और काटी हुई जगह खून चूसने से सूज जाती हैं। एक मच्छर के अंदर खून को पहचानने का निज़ाम भी है, इसलिए वो हर खून नहीं चूसता। इस बारे में साइंस की सबसे हैरानकुन तहकीक में ये बात सामने आई कि एक मच्छर के ऊपर इसके पर होते हैं जो इससे भी हल्के होते हैं, और मच्छर के पर के ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हकीर चीज़ है, जो तुम्हें अपनी आंख से नज़र भी नहीं आती। अल्लाह ताला को तो तुम्हारे आमाल और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीज़ों को सामने लाने में कोई मुश्किल नहीं, और यही वह चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद फरमाया कि बेशक अल्लाह इस बात से बिल्कुल हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज़ का जिक्र फरमाए, चाहे मच्छर हो या उससे बढ़कर। अल्लाह हम सब को कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने की ताकत अता करें। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं। ऐसे ही खूबसूरत वाक़ियात सुनना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल SK इस्लामी वीडियोस को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।